السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل گائیڈنس اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ انسانی ہاتھوں سے بنے ہوئے عجائبات کی بات کی جائے تو ہزاروں ایسے عجوبے موجود ہیں جنہیں انسان نے اپنی کاریگری اور ہنر سے عظیم تاریخی ورثہ بنا دیا۔ ان عجائبات اور عمارات میں کئی تو ایسے شاہکار بھی موجود ہیں جن کی تعمیر میں لاکھوں افراد نے کئی حشرے بھی لگا دیے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان عجائبات میں ایک ایسا عجوبہ بھی موجود ہے جو تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا اسٹرکچر جانا جاتا ہے، اور اس عظیم الشان عجوبے میں سال نہیں بلکہ صدیاں لگی ہیں۔ دوستو، آج ہم جس عجوبے کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کو عظیم دیوار چین کہتے ہیں۔ چین کے 9 صوبوں سے گزرنے والی اس دیوار کو چین کے 6 شاہی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا ہے۔ اس شاہکار عجوبے کی تعمیر تاریخ کی بات کی جائے تو چین زمانہ قبل از مسیح چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان ریاستوں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھی۔ لیکن 221 قبل از مسیح تا 206 قبل از مسیح چن خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے ان تمام ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ چین سلطنت کے بادشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے دور حکومت میں چین کے مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ ابتدائی طور پر چین اور ریان کی سلطنت کی دیوار کو ملا کر ایک بڑی دیوار تعمیر کی گئی جس کی لمبائی 5000 کلومیٹر طویل تھی۔ اس کے بعد مختلف دور حکومت میں اس کی اونچائی اور لمبائی اور مضبوطی میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں سے 17ویں عیسوی میں منگ شہنشاہوں کے دور حکومت میں ہوا۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق منگ شہنشاہوں نے 8850 کلومیٹر دیوار تعمیر کروائی۔ اس طرح اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ تقریباً 2000 سالوں پر محیط ہے۔ شروع میں اس دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ 5000 کلومیٹر اور کبھی 6000 کلومیٹر لگاتے رہے، لیکن چونکہ یہ ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو 2012 میں ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ دیوار کی کل لمبائی 13171 میل یعنی 21196 کلومیٹر ہے۔ دوستو، چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیا واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین اور اس کے قریبی علاقوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ 1234 میں چن خاندانوں کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ چنگیز خان کی فوج دیوار چین کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی تھی۔ یہ 14 صدیوں میں پہلا واقعہ تھا جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے
اتنے وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی انسانی آبادی پر اپنا تسلط قائم کیا تھا۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگولوں کو چین سے نکال دیا اور شمال کی سرحد کو پھر سے مضبوط بنا دیا۔ 1420 میں منگ خاندان کے عہد میں اس دیوار کا کام پھر سے شروع کیا گیا۔ اسی دور میں فوجی قلعے، سڑکیں اور دیوار چین میں کچھ فاصلے پر گارڈز کے لیے واچ ٹاور بھی بنا دیے گئے تاکہ واچ ٹاور سے دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے۔ دوستوں، مورخین کے مطابق اس دیوار پر 25,000 واچ ٹاور بنا دیے گئے تھے، جن کا درمیانی فاصلہ مختلف مقامات پر مختلف تھا۔ ان واچ ٹاوروں کا درمیانی فاصلہ بعض مقامات پر بہت زیادہ اور بعض مقامات پر 3 کلومیٹر سے بھی کم تھا۔ یہ واچ ٹاور 3 منزلہ تھے اور کچھ واچ ٹاور پر ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے بالا خانے بھی تعمیر کر دیے گئے تھے۔ یہ واچ ٹاور ایک مقام سے دوسرے مقام تک سگنل بھیجنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر کسی جگہ دشمن کا حملہ ہو جاتا تو آگ جلا کر باقی واچ ٹاور تک اس حملے کی خبر دی جاتی تھی۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک واچ ٹاور سے ایک دن میں 620 میل دور سگنل بھیجے جا سکتے تھے۔ دوستوں، اندازے کے مطابق دیوار چین کی تعمیر کے لیے 8 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا، جن میں 3 لاکھ فوجی جبکہ 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس عظیم الشان دیوار کے مٹیریل میں ریت، سیمنٹ، چونا، پتھر اور لکڑیوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ایک اور اندازے کے مطابق بعض جگہوں پر اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 3 ارب 87 کروڑ اینٹیں دیوار چین میں استعمال کی گئی۔ ایک پہیے کی ہاتھ سے چلنے والی ریڑھی بھی چائنا کے اسی قدیم دور کی ایجاد ہے اور اسے سب سے پہلے اسی دیوار کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق دیوار چین کا وزن 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار کچھ جگہوں پر 25 اور کئی مقامات پر 50 فٹ بلند ہے، اور اگر اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کئی مقامات پر 15 فٹ اور کئی جگہوں پر 30 فٹ بھی ہے۔ اہم دفاعی گزرگاہوں کے قریب دیوار کو خانہ بدوشوں اور وحشیوں کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے اس سے مزید دیواریں بھی نکالی گئی ہیں۔ چین خاندان کے بعد ہانگ منگ خاندانوں نے بھی دیوار کی تعمیر و مرمت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کے اوپر خرچ ہوئی رقم تقریباً 95 ارب ڈالر ہے۔ دوستو، شہنشاہ چنگ شی ہوانگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہنشاہ اس دیوار کی تعمیر، اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانے کو ایک معیار پر لانے، لوہے کے ہتھیار، زرعی آلات اور ایک بڑی نہر بنانے اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور تھے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ چنگ شی ہوانگ
نے 213 قبل از مسیح میں ایک فرمان جاری کیا جس کے مطابق زراعت اور طب کے علاوہ تمام علوم کی کتابیں جلا دی گئیں۔ ان جلائی گئی کتابوں کے مصنف اور رائٹرز کو بھی اسی شہنشاہ کے دور میں جلا دیا گیا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی زور طاقت لی گئی تھی۔ مورخین کے مطابق شہنشاہ نے تقریباً ہر تیسرے شہری کو زبردستی اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر کے دوران 4 لاکھ لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اسی لیے اس دیوار کو لانگسٹ گریو یارڈ یعنی سب سے لمبا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار چین کے متعلق کئی مفروضے بھی زبان زد عام ہیں، جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ مفروضہ 1929 میں نیشنل جغرافک میگزین میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ انسانی ہاتھ سے بننے والی اس دیوار کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ناسا کے خلابازوں نے بتایا کہ اس علاقے کی نشاندہی تو ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بلندی سے انسانی آنکھ سے صاف نظر نہیں آ سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر ہے اونچائی سے نظر آنے والا دنیا کا یہ عجوبہ بہرحال ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مفروضہ اس کی تعمیر سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی دیوار کی بنیاد انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئی ہے، لیکن اس مفروضے کی سچائی آج تک ثابت نہیں ہو سکی۔ البتہ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں، لیکن ریسرچر کے مطابق یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ کئی اور کہانیاں بھی مشہور ہیں، جن میں ایک لڑکی منگ کی کہانی بھی مشہور ہے جو دیوار چین کی تعمیر کے دوران اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈنے نکلی۔ موسم کی سختیوں، شدتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے جب وہ اس دیوار تک پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ منگ یہ سن کر اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ یہ کہانی کئی چینی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس پر کئی چینی دوستو یہ دیوار چین کے مشرق میں ہوبے صوبے سے شروع ہو کر مغرب میں گیسو صوبے کے ایک مقام ووہان تک جاتی ہے۔ دوستو یہ دیوار میدانوں، پہاڑوں، کھیتوں اور صحرائے گوبی سے ہو کر گزرتی ہے۔ دوستو جے ووہان کے مقام پر ایک مشہور درہ بھی موجود ہے۔ دیوار کا مشہور یہ درہ جے ووہان 1772 سے 1939 کے درمیان منگ خاندان نے تعمیر کروایا۔ اس درے کے متعلق ایک چینی انجینئر کی کہانی بہت مشہور ہے۔ انجینئر درے کی تعمیر کے حوالے سے اینٹوں کا حساب لگانے لگا تو اس نے بتایا کہ درہ جے ووہان کی تعمیر کے لیے 99,999 اینٹیں درکار ہوں گی۔ حکام کو اس کی بات کا یقین نہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے حساب سے ایک اینٹ بھی کم یا زیادہ نکلی تو اس کے تمام مزدوروں کو 3 سال کے سبا مشقت جھیلنی ہوگی۔ تعمیر مکمل ہونے پر ایک اینٹ بچ گئی تو حکام نے انجینئر سے دریافت کیا تو انجینئر نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ یہ اینٹ مفوق الفطرت ہستی دیوتا وغیرہ یہاں رکھ گئے ہیں، اگر
اسے چھیڑا گیا تو دیوار نیچے گر جائے گی۔ اس دیوار کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور یہ اینٹ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس شاہکار کو یونیسکو نے 1947 میں عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا گیا اور اس کے 20 سال بعد 2007 کو اسی دیوار کو دنیا کے جدید 7 بڑے عجوبوں میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 1966 سے 1976 کے درمیان کلچرل ریولوشن کے وقت اس دیوار کو کافی نقصان پہنچایا گیا اور اس کی اینٹیں اور پتھر اکھاڑ کے دیوار کے قریب رہنے والے چینیوں نے اپنے گھر تعمیر کر لیے، لیکن چائنا نے بہت جلد اس کی تعمیر کر کے اس کو حکومتی تحویل میں لے لیا۔ 1938 میں چین اور جاپان کے درمیان ایک جنگ بھی اس دیوار پر لڑی جا چکی ہے جسے سیکنڈ سائنو جیپنیز وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ سے بھی دیوار کو کافی نقصان پہنچا۔ چونکہ دوستو دیوار کا مقصد قدیم دور میں منگولوں کے حملوں سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آخری اشروں میں اس دیوار نے ایک مشہور سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی۔ دیوار چین کو پہلی بار دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے 1970 میں کھولا گیا اور آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ سے زیادہ سیاح اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ سے ملحقہ علاقوں میں اس کی لمبائی 600 کلومیٹر سے زیادہ بنتی ہے۔ آج بھی اس دیوار کا سب سے مشہور ٹورسٹ پوائنٹ بیجنگ ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ دنیا کے اکثر ملکوں کے سربراہان بھی اس دیوار کو دیکھنے چائنا آ چکے ہیں۔ یہاں ہر سال میراتھن منعقد ہوتی ہے جس میں تقریباً 2500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ چائنا ہر سال تقریباً $15.5 ارب دیوار چین کی سیاحت سے کماتا ہے۔ دوستو اس ہزاروں میل لمبی دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر عبور کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ریکارڈ امریکی مہم جو نے 1908 میں ویلنگٹن نے بنایا، جس نے 5 ماہ میں اسے عبور کیا۔ اس کے علاوہ 1985-86 میں چند چینی مہمجوں نے اسے عبور کیا۔ اس کے علاوہ 1987 میں برطانوی سیاح نے عبور کیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ اس کو عبور کر چکے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست عبدالماجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔